السلام علیکم دوستو، آج کا موضوع ایک جغرافیائی اور اقتصادی تصور ہے۔ واخان ایک ایسی پٹی ہے کہ جو کہ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان بہت کم فاصلہ رکھتی ہے۔ صرف 13 کلومیٹر کے ہی پہ اس کی چوڑائی زیادہ ہو جاتی ہے اور کم از کم چوڑائی اس کی 13 کلومیٹر ہے۔ میں آپ کو نقشے سے سمجھا سکتا ہوں۔ اس کی لمبائی ظاہر ہے وہ 250 سے 350 کلومیٹر کہی جاتی ہے۔ تو اگر یہ پٹی پاکستان میں شامل ہو جائے تو تاجکستان ڈائریکٹلی جو ہے وہ پاکستان کا ہمسایہ بن جاتا ہے۔ تو اگر ایسا ہو جائے اور پاکستان جو ہے یہ پٹی اپنے قبضے میں لے لے تو ہوگا کیا، فائدہ کیا ہوگا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اگر یہ پاکستان کا حصہ ہو جائے تو پاکستان کو کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، اس پہ ہم ایک تفصیلی بات کریں گے۔ اس سے پہلے جغرافیہ سمجھنا ضروری ہے۔ واخان ایک تنگ پہاڑی پٹی ہے جو افغانستان کے شمال مشرق میں یعنی کہ ہمارے چترال والی سائڈ پہ واقع ہے اور تاجکستان کو پاکستان سے الگ رکھتی ہے۔ نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹی سی پٹی ہے جس کا ایک سانپ ہوتا ہے، اس ٹائپ کی ہے، اور اس کا ایک اینڈ چائنا میں ملتا ہے اور ایک اینڈ جا کے افغانستان میں ملتا ہے۔ تو اگر اس پٹی پر پاکستان اپنا تسلط قائم کر دے، چونکہ افغانستان نے پاکستان پر حملہ کیا ہے، تو پاکستان مال غنیمت کے طور پر یہ پٹی اپنے قبضے میں کر لیں تو پاکستان جو ہے وہ ہوگا کیا، اس پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ بیسیکلی یہ ایک کٹھن ٹاپوگرافی علاقے ہے، دشوار گزار ہے۔ جو پاکستان کو پہلا فائدہ ہوگا وہ وسطی ایشیا تک براہ راست تجارتی راستہ اور بندرگاہیں اس کو مل جائیں گی۔ واخان کے ذریعے بہترین کنیکٹیوٹی اور سرحدی تعاون سے پاکستان وسطی ایشیا تک پہنچ سکتا ہے۔ تاجکستان کے بازاروں تک، ایشیا کے بازاروں تک برآمدات، خدمات آسانی سے جا سکتی ہیں۔ اس سے پاکستان کو بہت زیادہ معاشی فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو تاجکستان تو اپنی جگہ، لیکن سینٹرل ایشیا کے تمام ممالک کے ساتھ پاکستان کے تجارتی حجم، رابطے بڑھ سکتے ہیں، تجارت بڑھ سکتی ہے، معیشت پنپ سکتی ہے۔ تو پاکستان کے لیے یہ ایک شارک کی حیثیت رکھتی ہے۔ پاکستان کی جو اپنی بندرگاہیں مثلاً گوادر یا کراچی کی اہمیت بطور ٹرانزٹ روٹ بڑھ سکتی ہیں، کیونکہ وہاں سے وسطی ایشیا کے ممالک کو نقل و حمل کی اجازت مل جائے گی اور وہ پاکستان کے چونکہ حصہ ہوں گے تو آسانی سے یہاں سے کراس کر سکتے ہیں۔ تو اس راستے سے توانائی، زرعی مصنوعات اور صنعتی سپلائی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ چین کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اور مضبوط ہو سکتے ہیں اور چین کو بھی اس کا بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو چین کو بھی چاہیے کہ اس کانسیپٹ کو لے کے چلیں اور پاکستان کی مدد کریں اس پٹی کو پاکستان کا حصہ بنانے میں۔ تاجکستان کے پاس پانی اور ہائیڈرو پاور کی صلاحیتیں موجود ہیں۔ باہمی کنیکٹیوٹی سے ہم ان کی جو ہائیڈرو پاور کی صلاحیتیں ہیں اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بجلی بنا سکتے ہیں، کراس بارڈر پروجیکٹس چل سکتے ہیں، تو بہت ساری خوشحالی آ سکتی ہے۔ دونوں ممالک کو توانائی کے تبادلے ہو سکتے ہیں اور دونوں ممالک کے توانائی جو ہے وہ ضرورت بھی ہے۔ اس کے لیے سیکیورٹی میں بہتری مل سکتی ہے۔ تاجکستان چونکہ ہمارا برادر ملک ہے، ابھی اس کے ساتھ ہمارا زمینی راستہ نہیں ہے۔ اگر یہ واخان کی پٹی پاکستان کے ساتھ مل جائے تو اس سے ہمارے تعلقات اور مضبوط ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح توانائی کی کمی بھی تاجکستان کو پوری ہو سکتی ہے اور ہمیں بھی پوری ہو سکتی ہے۔ عالمی بینک توانائی اور تجزیات کی بھرمار ہے، کراس بارڈر بجلی، تجارت کے بہت سارے مواقع موجود ہیں۔ تو میری پاکستان کے جوانوں سے اور میری حافظ صاحب سے ریکویسٹ ہے اور گزارش ہے کہ حافظ صاحب اس دفعہ پاکستان کے لیے کر ڈالو۔ وسطی ایشیا کے خام مال، معدنی وسائل اور تجارتی مواقع بہت موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اب ان موقعوں سے فائدہ اٹھائیں۔ ٹھیک ہے افغانستان ہمارا برادر ملک تھا، لیکن افغانستان نے ہمیشہ ہماری پیٹھ میں کھنجر گھونپا ہے۔ تو آپ اس پٹی کو مال غنیمت کے طور پر اپنے قبضے میں لیں اور پاکستان کی ترقی کو مد نظر رکھیں۔ پاکستان کی برآمدات میں بے انتہا اضافہ ہو سکتا ہے اور یہ ایک بہت بڑا روٹ آپ کو تاجکستان اور اس طرح روس سے بھی ملا سکتا ہے۔ تو حافظ صاحب اس دفعہ پاکستان کی خاطر کر دیں۔
اور افغانستان کو سبق سکھایا، اسے کہیں کہ یہ مال غنیمت کے طور پہ ہم نے یہ علاقہ رکھ لیا ہے، تم جو کر سکتے ہو کر لو۔ تو ایک پاکستانی ہونے کے ناطے اس ویڈیو کو شیئر کریں، یہ ایک کانسیپٹ ہے جو میں ٹریگر کر رہا ہوں، اور اس کو شیئر کریں تاکہ متعلقہ حکام تک ہماری آواز پہنچ سکے۔ تو میں عقیل جاوید آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔